بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے وضو کی فضیلت۔ اب وضو کی تعریف کیا ہے کہ جسم کے چند اعضاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق دھونے کو وضو کہتے ہیں، اور یہ وضو نہایت ہی ضروری ہے جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، جب نماز جنازہ وہ پڑھے، اسی طرح اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا ہو، طواف کرنا ہو، تو ان عبادات کے لیے خصوصی طور پہ وضو کا اہتمام کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور وضو کے بغیر ان عبادات کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو کیا کرو، اپنے منہ کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی جو اہمیت ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کامل طریقے سے اپنا وضو مکمل کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھائے اور یہ کلمات ادا کرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آٹھوں کی جو آٹھوں جنتیں ہیں ان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں کہ جس دروازے سے اس بندہ مومن کا دل کرے اس دروازے سے یہ بندہ داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث طیبہ جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے پیارے صحابہ کو خطاب فرمایا، تو حضور نے کیا فرمایا، صحابہ کیا تمہیں میں ایسی چیزیں نہ بتاؤں کہ جن کے سبب اللہ رب العزت جو ہیں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بندہ مومن کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ضرور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا 3 کام کر لو۔ فرمایا جس وقت وضو کرنا مشکل ہو اس وقت اگر تم وضو کر لو، یعنی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے شدید ترین سردی ہے، ٹمپریچر مائنس کے اندر ہے، لیکن ایک بندہ مومن اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز کو پڑھنے کے لیے وہ وضو کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ شخص کہ جو مسجدوں کی طرف کثرت سے جانے والا ہو، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا قلبی تعلق وہ کسی تعارف کا محتاج نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے گھروں میں جانے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر، اور وہ جانے والا کس وجہ سے ہو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وہ انتظار کرنے والا ہو، اس لیے وہ مسجدوں کی طرف جو ہے جانے والا ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ثواب اللہ رب العزت کے ہاں ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد کے اوپر ایک بندہ مومن جا کے اپنا گھوڑا باندھ دے، جہاد کے لیے جانے والا مجاہد جس طرح ان کافروں کی سرحد کے اوپر جا کے اپنا گھوڑا باندھتا ہے، اس طرح یہ 3 کام کرنے والا اپنے گھر میں بیٹھ کے اس مجاہد کے برابر درجہ اور ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسری ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور فرمایا نماز کی کنجی وہ وضو ہے، تو جس کا وضو صحیح اس کی نماز صحیح، جس کی نماز صحیح تو اس کے پاس جنت کی کنجی، اور وہ شخص انشاءاللہ عز و جل رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ضرور بضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ کل قیامت والے دن حضور سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے کہ کون آپ کا امتی ہے؟ وہاں تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام امتیں موجود ہوں گی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے چہروں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے پاؤں سے ایک ایسی چمک پیدا ہو رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ اس چمک والا
شخص کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا امتی ہے۔ دنیا میں جن اعضاء کے ساتھ اس نے وضو کیا تھا اللہ نے آج ان کو روشن فرما دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو صحیح وضو ادا کر کے زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو قیامت والے دن ایک امت محمدیہ کی پہچان یہ وضو ہے کہ وضو والے اعضاء اس کے کل قیامت کے روز چمک رہے ہوں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ جب کسی شخص کے اوپر کسی بھی طرح کا خوف آ جائے حاکم وقت کی طرف سے یا کسی بھی اور جماعت کی طرف سے، تو ان کی شریعت کے اندر بھی یہ بات موجود تھی، اس شخص کو چاہیے کہ خود بھی وضو کر لے اور اپنے گھر والوں سے بھی وضو کروا لے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو نماز پڑھ لے۔ تو یہ وضو کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اس کے خوف کو دور کر دیں گے اور اس کو امن و امان عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی وضو کرنے کی، نماز پڑھنے کی اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے رستے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔